میرا نام شائستہ ہے اور میں ایک گاؤں میں رہتی ہوں۔ میرے کالج کے دنوں میں ایک لڑکے کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ دوستی محبت میں بدلی اور شادی کے وعدے ہوئے، ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ ایسے ہی میرا وقت گزر رہا تھا اور میری زندگی کا محور صرف شیراز تھا۔ مجھے شیراز کے علاوہ اور کچھ نہ نظر آتا اور نہ ہی سمجھ آتا۔ ہماری ملاقاتیں چل رہی تھیں۔ میں گھر سے کالج جاتی، سارا دن شیراز کے ساتھ گزارتی اور شام کو گھر آ جاتی۔ نہ کبھی کوئی لیکچر لیا تھا اور نہ ہی کبھی گھر آ کر کتاب کھولی تھی۔ اسلامیات کو چھوڑ کر ساری کتابوں میں سے فیل ہو گئی۔ گھر والوں نے کالج بند کروا دیا اور کہا گھرداری سیکھو۔ میرے لیے اب بہت ساری پریشانیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ شیراز مجھے ملنے کا کہتا، لیکن میں کیسے مل سکتی تھی؟ خیر، اب شیراز مجھے نیند کی گولیاں دے جاتا اور میں شام کی چائے میں گھر والوں کو دے دیتی اور وہ سب سو جاتے۔ اس کے بعد میں اور شیراز ساری رات ایک ساتھ گزارتے۔ صبح ہوتے ہی شیراز نکل جاتا۔ ایسے ہی اچانک ہمارے گھر میں میرے کزن کا رشتہ آیا تو میں نے صاف انکار کر دیا اور شیراز کو مجبور کرنے لگی کہ ہمارے گھر رشتہ بھیجے۔ پہلے تو وہ ٹال مٹول کر رہا تھا، پھر اس نے کہا اپنی امی سے بات کر لو، پھر میں اپنے گھر والوں کو بھیج دوں گا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میری امی نے بھی صاف انکار کر دیا۔ میں نے ساری بات شیراز کو بتائی، لیکن اسے اس سب سے کچھ پریشانی نہیں ہوئی۔ جیسے وہ چاہتا ہی یہ تھا کہ میری امی ایسا ہی کہے۔ مجھے لگ رہا تھا وہ خوش ہے، لیکن میرے ساتھ بات ٹھیک سے نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا شیراز، تم مجھے لے جاؤ گھر سے، شادی کر لو مجھ سے، کیونکہ میں اس کے ساتھ بہت زیادہ گل کھلا چکی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو پتا چلے اس سب کے بارے میں۔ لیکن شیراز نے کہا کہ تم آج اپنی امی کو منا لو، میں اپنی فیملی کو بھیج دیتا ہوں، ایسے میں شادی نہیں کروں گا۔ میں نے اپنی امی کی بہت منتیں کیں، لیکن وہ نہیں مانی۔ وہ بس ایک بات پر اڑ چکی تھیں کہ میں نے اپنی برادری سے باہر تمہاری شادی نہیں کرنی۔ میں نے اپنی بڑی بہن سے کہا، اس نے بھی امی سے کہا، لیکن امی نہیں مانی۔ اب میں شیراز سے بات اپنی امی کے سامنے ہی کرتی۔ میری امی نے بھی میرا رشتہ میرے کزن طارق سے طے کر دیا۔ طارق کی پولیس میں جاب ہے اور وہ نہایت ہی شریف انسان ہے۔ میں اب ضد میں آ گئی کہ میں شادی نہیں کروں گی۔ میرے گھر والے کسی صورت میں نہیں مانے اور شیراز کو کوئی مسئلہ نہیں تھا میری شادی کہیں اور ہونے سے۔ میں نے شیراز کی منتیں کیں، لیکن وہ اپنی ضد پر پکا تھا کہ اپنی امی کو منا لو۔ ایسے ہی 2 ماہ گزر گئے۔ میری اور میرے کزن کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ 7 دن رہ گئے تھے۔ میں نے شیراز سے کہا، اچھا ایک کام کرو، اگر میرے گھر والے نہیں نہ مانتے، تم ایسا کرو، مجھے میری شادی سے پہلے پریگننٹ کر دو تاکہ تمہاری نشانی میرے پاس رہ سکے۔ کافی بحث کے بعد وہ مان گیا۔ اب وہ روز آتا، 7 راتیں اس نے میرے ساتھ گزاری۔ مجھے عادت ہو گئی تھی اب اس کی۔ خیر، میری شادی کا دن آیا، نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، میں دوسرے گھر چلی گئی۔ طارق نے پہلی رات مجھے بتایا کہ وہ مجھے بے انتہا محبت کرتا ہے اور دعائیں مانگ مانگ کر مجھے پایا ہے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس نے کیا پایا ہے۔ ٹائم گزرتا گیا، ہماری شادی کو 8 ماہ گزر گئے۔ اب آخری مہینہ تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بچہ طارق کا ہے یا شیراز کا۔ طارق کی بے انتہا محبت نے مجھے اس کا بنا دیا تھا۔ مجھے خود سے گھن آتی تھی۔ مجھے یوں لگتا جیسے میں ناپاک ہوں ہر وقت۔ آخر وہ دن آیا جس کا مجھے انتظار تھا۔ میرے درد شروع ہوئی۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ بیٹی ہوئی۔ میری بیٹی کا نہ ناک تھا اور نہ کان، اور سارے جسم پر ایسے نشان تھے جیسے کسی نے کلہاڑی سے لگائے ہوں۔
میں دیکھ کر ڈر گئی، میں جو سب بھول گئی تھی ایک پل میں سب یاد آ گیا۔ وہ بچی 3 دن زندہ رہی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں نے اس وقت اللہ سے بہت معافی مانگی، لیکن میرے دل کو سکون نہیں ملتا تھا۔ مجھے یوں لگتا جیسے یہ سب میرے گناہ کی سزا ہے اور میرا گناہ بہت بڑا ہے، لیکن یہ سوچ کر خوشی بھی ہوتی کہ میرا اللہ بہت رحیم و کریم ہے۔ اس سب میں کہیں نہ کہیں دوسروں کا بھی قصور تھا، لیکن سب سے بڑا گناہ تو میرا تھا۔